خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا قادر نے اپنے جلالی ہاتھوں سے شوہر اور بیوی کو، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ ناظرین، آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم، اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، خدا کی حفاظت اور نگہبانی ہمیشہ آپ کو میسر رہے، آمین۔ پروگرام کا بہت ہی اچھا موضوع ہے اور وہ ہے طلاق قرآن اور بائبل مقدس کی نظر میں۔ اور پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے ایک خاص نام بتایا تھا کہ جب ایک شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر وہ واپس اسی بیوی کو اپنانا چاہے تو اسے حلالہ میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جس کو قرآن نے بھی بیان کیا لیکن بائبل مقدس نے اسے مکروہ کہا، ناپاک کہا، اور جو صاحب دانش لوگ اسے زلالہ کہتے ہیں، اور اس کی تائید حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب تفہیم القرآن سے بھی ہوئی۔ آج ہم آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ تعارف کرانا چاہتے ہیں، اور اس کا جو تعلق ہے وہ خلا کے ساتھ ہے، یعنی اس کو خلا کہا گیا ہے۔ اور خلا کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ بغور سنیں گے۔ لیکن عورت کو مجبور محض نہیں بنایا، یعنی آپ نے پچھلے تقریباً 3 پروگرامز میں سنا ہے کہ مرد کس قدر طاقتور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ عورت کو جو ہے فیس کرنی ہے اور اس کا سامنا کرنا، اس میں سے گزرنا ہے۔ لیکن خلا ایک اصطلاح ہے، لیکن عورت کو محض مجبور نہیں بنایا کہ اگر شوہر بیوی کے حقوق کما حقہ ادا نہ کر رہا ہو یا بیوی کسی وجہ سے اس کے ساتھ ازدواجی رشتے کو جاری نہ رکھنا چاہتی ہو، یعنی میریڈ لائف کو، تو عورت کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر عورت واقعی مظلومہ ہے، حالانکہ پورے قرآن شریف میں طلاق کا مطالبہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر میں اسلامک انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو کہتے ہیں وہ مطالبہ کرے، اور پھر چونکہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اگر عورت واقع مظلومہ ہے تو شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، ورنہ عورت کے مطالبے پر اسے طلاق دے دے، خواہ مال کے عوض، یعنی عورت کو اب مال دینا ہے لیکن مرد کو مال نہیں دینا ہے۔ مرد جب چاہے طلاق 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 اور 3 طلاقیں دے سکتا ہے، لیکن آپ بغور سن رہے ہیں کہ بیوی کو کیا کرنا ہے، طلاق دے دے، خواہ مال کے عوض یا کسی عوض کے بغیر۔ اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے تو بیوی کو شرعی عدالت میں جانے کا حق حاصل ہے، تاکہ مسئلہ کا حل نہ ہونے پر قاضی شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کرے۔ اسی طرح عدالت کے ذریعے طلاق ہو جائے گی اور عورت عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ خلا کی شکل میں طلاق بائن پڑتی ہے۔ اب ہم نے 3 طلاقیں اپنے طلاق قرآن اور بائبل مقدس کی نظر میں دوسرے پروگرام میں ہم نے کہا تھا 3 طلاق کی اقسام ہے، اور کہتے خلا کی شکل میں دوسری قسم یعنی طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو رجعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ طلاق رجعی میں واپس ہی ہو سکتی ہے، اور طلاق بائن میں رجعت یعنی واپس رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ دوبارہ نکاح ہی کرنا ہوگا، جس کے لیے طرفین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ جو ہے یہ خلا کے بارے میں اسلامی فلسفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
اور خلا کا مطلب کیا ہے؟ بیوی سے کچھ مال لے کر اس کا نکاح زائل کر دینا خلا کہلاتا ہے. یعنی جب مرد عورت کو طلاق دے گا تو کیا کرے گا؟ طلاق، طلاق اور طلاق. لیکن جب مجبور ہو کر بیوی اس کے ظلم سے، ستم سے اس کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا ہے، اس کی مالی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، اس کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور عورت اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس شوہر کے ساتھ، تو خلا بیوی سے کچھ مال لے کر، اگر وہ چاہے کہ میری جان چھوٹ جائے اس مرد سے، تو کیا کرنا ہے؟ بیوی کو کچھ مال دینا پڑے گا اس مرد کو، شوہر کو، تاکہ اس کا نکاح زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. اس کو خلا کہتے ہیں. اور پھر عرب جو حضرات ہیں وہ کپڑے اتارنے کے لیے بھی خلا صوبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اتارنے. اس کے معنی اتارنے کے، پہلے مرد نے اس کو نکاح کی صورت میں، شادی کی صورت میں پہنا ہوا تھا، اب اس نے اس کو اتار دیا ہے، اور پھر عورت سے کچھ لے کر، مال و دولت لے کر اس کو نکاح سے آزاد کر دینے کا نام خلا ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن میں خلا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی، قرآن شریف میں خلا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اگرچہ سورہ البقرہ کی آیت 229 کو 229 کو اس کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن پورے قرآن شریف میں خلا، خے لام عین کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن اس کے اندر بھی عورت کو پرابلم میں گزرنا ہے، کیونکہ عورت نے کچھ مال دینا ہے، اور تب جا کر اس ظلم سے اس کی جان چھوٹے گی. ایک اور مسئلہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا موضوع ہے طلاق قرآن اور بائبل مقدس کی نظر میں، وہ ایک اور جو پوائنٹ آپ سے ہم تعارف کرا رہے ہیں اس کا نام ہے متاع. اور متاع کے بارے میں، یعنی یہ ہے کانٹریکٹ میرج. اٹ کین بی فار این آور، 2 آور، اور چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے ہو سکتی ہے، جس کے عوض میں مرد کو کیا کرنا ہے کہ کسی عورت سے وہ کانٹریکٹ میرج کر لیتا ہے، اس کے پیسے دے گا اور اس کے ساتھ وہ رہے گا، اور پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. پہلے بات یہ کہ متاع کے اندر اختلاف ہے، سخت اختلاف ہے. جو سنی مسلم ہے اور شیعہ مسلمان ہیں ان کے اندر اختلاف ہے. سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ متاع ہوتا تھا عرب کے اندر، پھر اسلام میں بھی ہوتا رہا، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا. لیکن شیعہ مسلمان بہن بھائی جو ہیں، ان کے ہاں آج بھی متاع کو حلال سمجھا جاتا ہے، جاری و ساری ہے اور اس کے حق میں ہے. تو متاع کے معنی کیا ہے؟ متاع کے معنی ہے فائدہ اٹھانے کے، یعنی کسی عورت سے فائدہ اٹھانا، جسمانی لذت حاصل کرنا، حظ اٹھانا، انجوائمنٹ کرنا. اور اسلامی تاریخ کے مطابق عرب میں جہالیت کے زمانے میں جب لوگ اپنے شہر سے باہر جاتے تھے، غور کے ساتھ سنیے، تو وہاں اگر ان کا قیام بہت زیادہ ہوتا تھا تو وہ لوگ عورتوں سے اجورے پر، اجور کا مطلب کیا ہے؟ آسان. اجورے پر کیا مطلب؟ اجرت پر مقرر مدت تک فائدہ اٹھا لیتے تھے، جسے متاع کہا جاتا ہے. تو یہ پوری ڈیفینیشن ہے کہ متاع ہے کیا. اور عرب میں جہالیت کے زمانے میں متاع کا رواج عام تھا. بہت سے ایسے مثالیں موجود ہیں، اور تاریخی اور روایات، احادیث سے اس بات میں ذرا سا بھی شک نہیں رہتا کہ متاع عام تھا. کہاں عرب کے اندر، پھر اسلام کے اندر بھی، اور عام طور پر کہا جاتا تھا. اور صرف عرب میں نہیں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کی رسم عام تھی، جیسے ہندوستان میں اور ایران اور روم کے اندر بھی کانٹریکٹ میرج کا تصور موجود تھا. لیکن آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا قرآن شریف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ جو میں نے معنی اور تاریخ بیان کی کہ کچھ اجرت مقرر کر کے، پیسے مقرر کر کے عورت سے فائدہ لینا اور انجوائمنٹ کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا، اور اس کو متاع کہتے ہیں. لیکن قرآن شریف میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو سورہ النساء کی ایک آیت آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پھر بائبل مقدس کی طرف بھی جاتے ہیں. سورہ النساء اور 4 یہ سورہ ہے قرآن کی،
اور اس کی آیت نمبر 24 میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ خدا نے حکم تم کو لکھ دیا. یعنی شوہروں والی عورتیں حرام ہیں مگر لونڈیاں آ جائیں تو وہ جائز ہیں. اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں. اب قرآن شریف نے خاص طور پہ کہا ہے کہ لونڈی بھی آپ کے لیے حلال ہے، یعنی نوکرانی، اسیر، جنگ کے زمانے میں آنے والی، بشرطے کہ مقصود عفت کو قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی. تو تم جن عورتوں سے، یہ ہے متع کے بارے میں آئے، تو تم جن عورتوں سے فائدہ حاصل کرو ان کے لیے کیا کر دو. اب یہاں پر اس نے جو اردو کے اندر ترجمہ کیا وہ بڑا تھوڑا اسلامی موڈسٹ سا لفظ استعمال کیے، مہر، حق مہر جس کو بولتے ہیں. لیکن قرآن کے عربی آیت کے اندر حق مہر کا لفظ نہیں ہے، بلکہ لکھا جب تم ان سے کیا کر لیتے ہو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. کہتے ہیں جب تم عورتوں سے جسمانی فائدہ یعنی سیکس کر لو، فائدہ حاصل کرو، تو ان کا جو تم نے اجرت مقرر کی تھی، قیمت مقرر کی تھی، وہ ان کو ادا کر دو. اور ایک آگے اور بھی لکھا ہے، اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے اس اجرت میں کچھ کمی کرنا چاہو تو تم پر کچھ گناہ بھی نہیں ہے. شاید عورت کو ڈرا لیں، دمکا لیں، موٹیویٹ کر لیں. تو یہ ہے وہ آیت جو کہ شیعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف کا سبب ہے. لیکن یہ خاص بات ہے کہ سورہ نساء اور اس کے 24ویں آیت کے اندر متع کا ذکر ہے، اور متع کا مطلب ہی فائدہ اٹھانا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی قیمت ان کو دو. لیکن ڈنڈی کہاں ماری گئی ہے؟ غلط ترجمہ کیا گیا کہ مہر کا نہیں، اجور کا لفظ آیا، اجرت کا. اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ عرب میں جہالیت کے زمانے میں جب لوگ اپنے شہر سے باہر جاتے تھے تو وہاں اگر ان کا قیام بہت زیادہ ہوتا تھا تو وہ لوگ عورتوں سے اجور پر مقررہ مدت تک فائدہ اٹھا لیتے تھے، اجور پر. تو یہ لفظ اجرت ہے، اجور ہے، پیسے دینا، کانٹریکٹ کرنا، جسے متع کہا جاتا ہے. اور یہ اسلام میں بھی رہا اور آج تک ایک سیکشن میں اور شاید کہیں اور صورتوں میں موجود ہوگا. لیکن عرب کے علاوہ، اسلام کے علاوہ ہندوستان کے اندر، روم کا، ایران کے اندر بھی آج تک یہ جاری و ساری ہے اور اس کے اوپر سخت اختلافات ہیں. تو گویا آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر ذرا نظر دوڑائیے کہ لوگ جاتے ہیں اپنی جسمانی تسکین کے لیے خواتین کے پاس، عورتوں کے پاس، اور ان کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، بازاری عورتیں ہیں، طوائف ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. لیکن اسلام کے اندر قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ متع کا تصور موجود ہے، موجود تھا اور اب تک بھی موجود ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں کیا کرتے ہیں، اجرت مقرر کرتے ہیں. آئیے چند حوالہ جات بائبل مقدس سے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. متی کی انجیل شریف اور 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت خداوند کے کلام میں مرقوم ہے. توجہ کے ساتھ سنیے کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے. اچھا، اب لوگ آپ پر اعتراض کریں گے جب بتائیں گے آپ، تو وہ کہیں گے جی اس کی اوپر والی آیت میں تو لکھا ہے کہ جو پہلے نبیوں کی تعلیم تھی وہ کیا تھی. اس کا بھی میں اظہار کر دوں. 5ویں باب کی 31ویں آیت 31 ورس میں پڑھ دیتا ہوں. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. اب یہ بات جب آپ کہیں گے تو حضور المسیح کا وہ قول یاد رکھیے گا، اسی پیج کے اوپر متی کی انجیل شریف کے اندر موجود ہے. اور وہ کہاں ہے؟ 5ویں باب کی 17ویں آیت. مسیحی بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے طلاق قرآن اور بائبل مقدس کی نظر میں. تو 5ویں باب کی 17 آیت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ نہ سمجھو
کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ مسیح کیا ہے؟ جو سابقہ پہلے احکامات تھے ان کے اوپر آپ نے حکم الہی صادر فرمایا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اتھارٹی انبیاء کی تعلیم کے اوپر تعلیم دینا یا ایکسٹرا تعلیم یا نئی تعلیم دینا، یہ خداوند یسوع المسیح کی برکت ہے، ان کا ہی صرف مقام ہے۔ اور اس کو قرآن شریف میں بیان کیا کہ جو چیزیں تم پر حرام تھی میں ان کو تم پر حلال کیے دیتا ہوں۔ یہ یسوع المسیح کی بات قرآن شریف میں درج ہے اور کسی نبی کا یہ اختیار نہیں۔ تو بہرکیف آپ آئے اور آپ نے یہ کہا 31ویں آیت میں، یہ بھی کہا گیا تھا ماضی میں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا، ایک ریزن ہے، یہ نہیں کہ اسٹیٹ پرمیشن، جیسے قرآن شریف میں آپ نے سنا کہ آپ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے بھی طلاق دے دو تو لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں، آپ نے فرمایا صرف حرام کاری، اور حرام کاری بھی پروو ہو جائے کہ سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ کس قدر عالیشان فرمان ہے حضور المسیح کا، اور گھرانے بچ سکتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنے آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں بارونق اور پرمسرت ہو سکتی ہیں، اور جو بہت سے ابلیس کے ہاتھوں میں کھیل کر غلط ارادہ رکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں کو برباد کرنے کے، وہ توبہ تک جا سکتے ہیں۔ تو یسوع المسیح کا فرمان عالی شان میں نے پڑھ کے سنایا۔ پھر مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ مرکز کی انجیل شریف اور اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہ خاصہ جو ہے یہ صرف خداوند یسوع المسیح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلوں نے یہ کہا تھا مگر میں تم کو یہ کہتا ہوں۔ تو 10ویں باب کی 11ویں آیت مرکز انجیل، اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ ہم نے آپ کو تیسرے پروگرام میں اس موضوع کے اوپر سنایا تھا، حضرت یرمیہ کی کتاب کا حوالہ، پھر استثنا کی کتاب کا حوالہ، اور آج جس کی ساری دنیا منتظر ہے ان کی انجیل شریف بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں طلاق کے موضوع کے اوپر۔ یہ حوالہ خدا یسوع المسیح کی ذات اقدس کی انجیل شریف سے ہے۔ پھر لوکا کی انجیل شریف اور اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کے خلاف چلتے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں، لیکن سنتے جائیے گا 18ویں آیت لوکا کی انجیل شریف 16واں باب 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ مرکز کی انجیل شریف اور اس کے 10ویں باب کی آیت نمبر 12 کو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ 10ویں باب کی آیت نمبر 12، یہاں پر کلیئرلی مرقوم ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے حوالہ لوکا کی انجیل سے، اور اب یہاں پہ ریپیٹڈلی عرض کر رہا ہوں کہ 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ تو اب وہ وہاں کیا تصور جائے گا جو ہے وہ حلالہ کا اور طلاق کا اور یہ سب چیزوں کا۔ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور 7ویں باب کی 11ویں آیت، پہلا کرنتھیوں اور اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، بلکہ میں 8ویں سے پڑھتا ہوں تو پورا مفہوم آپ کو مل جائے گا۔ پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نے نہیں، بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو
یا تو بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ تو یہ کلیئر آیت موجود ہے کہ پہلی کیا آیت ہے، اور یہ بریکٹ کے اندر ہے، اور بریکٹ میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سمجھانے کی غرض سے ہوتا ہے، رائٹ۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، تو اس کے لیے یاد رکھیں بہت ضروری ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑے۔ اور یہ جو معاملات ہیں خاندانی زندگی کے اوپر، ان کو ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم احبار کی کتاب اور اس کے 21ویں باب کی 7ویں آیت میں چلتے ہیں۔ احبار 21واں باب اور اس کی 7ویں آیت، 21واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، وہ کسی فاحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں، اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ یہ بھی خدا کا کلام حوالہ دیتا ہے۔ پھر ہم حضرت یسیہ نبی کی کتاب 54 باب کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں۔ یسیہ کی کتاب اور 54 باب اور اس کی 6 آیت، یہ کافی بڑی کتاب ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔ تو خداوند جب اپنی قوم سے اس کی بدحالی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہے وہ مطلوقہ کے الفاظ بھی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ چونکہ مذہب اسلام اور مسیحیت کا کافی جو ہے وہ پرانا رشتہ رہا ہے، اور اس کے اوپر میں نے کسی پروگرام میں مسلم مسیحی تعلقات کی طریق کو بھی بیان کیا تھا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں شریعت کی کتاب میں، گنتی کی کتاب اور 30واں باب اور اس کی آیت نمبر 9 کو، یعنی 30th چیپٹر اور اس کی ورس نمبر 9 جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، پر بیوہ اور مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی۔ اب خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اگر بیوہ ہو جائے، یعنی جس کا شوہر مر جائے، یا وہ مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی، جو کچھ بھی انہوں نے منت مانگی ہے یا ایسا کیا تو وہ قائم اور دائم رہیں گی۔ اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو، اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا اور اسے منع نہ کیا ہو، تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ مختلف سچویشن کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اور اب ہم احبار کی کتاب اور اس کے 22ویں باب کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے، اور چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا، اور یہ ایک بہت بڑا موضوع تھا جو کہ ہم نے تقریباً پچھلے 3 ہفتے اور آج بھی ہم نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت کچھ ہم سب کو سیکھنے کو ملا۔ تو خروج کی کتاب احبار کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 13ویں آیت، احبار کی کتاب 22واں باب اور اس کی 13ویں آیت، 22واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو، اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے، تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ تو یہ حوالہ جو ہے ریفرنس احبار کی کتاب 22واں باب اور 13ویں آیت تھی، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے، یعنی اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے یا مطلقہ ہو یا اسے ڈیورس ہو جائے، اور وہ بے اولاد ہو، 3-4 سچویشنز ہیں، اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے،
تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اگر کاہن کی ایون بیٹی ہو اور وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، ڈیورس اسے ہو جائے، تو اس کے رائٹ کیا ہیں اور وہ کیا کرے اور کہاں رہے، تو اس کے لیے اسپیشل پرمیشن موجود ہے۔ شی شیل ایٹ آف ہر فادرز فوڈ بٹ نو لیمن شیل ایٹ آف اٹ، یعنی کوئی اجنبی اسے نہ کھائے لیکن جو ہے وہ اپنے باپ کی روٹی میں سے کھا سکتی ہے، اپنے باپ کے اس غذا میں سے کھا سکتی ہے چونکہ وہ کاہن کی بیٹی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ناظرین، خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور یہ خدمت دونوں اطراف کے ہمارے بہن بھائیوں اور دوستوں سے ہے، اور بالخصوص عالم مسیحیت اور عالم اسلام کے لیے، کیونکہ یہ دونوں مذاہب کی بڑی اچھی تاریخ بھی رہی ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ میرے 2 پروگرام اس کے اوپر ہیں، مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، اسے آپ ضرور دیکھیے گا اور آپ اسے برکت پا سکتے ہیں۔ زندگی TV.com کے اوپر آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی برکت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مناظروں کی بجائے، مقاتلوں کی بجائے، مجادلوں کی بجائے، لڑائی اور جھگڑے کی بجائے ایسی باتیں کی جائیں کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ سیکھیں۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمارا پروگرام اس لیے بابرکت ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ علماء سے سنتے ہیں، مولوی صاحبان سے کچھ نہیں جانتے، اور ان کو نہیں پتا کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے۔ اور یہ مسیحی بہن بھائیوں کے لیے کیسے بابرکت ہے، چونکہ انہوں نے بہت کم نالج لیا تھا اسلام کے متعلق، اس لیے جب وہ مسلمان بہن بھائیوں سے بات کریں گے تو یہ ساری باتیں اور خدا کا کلام ان کی مدد کرے گا کہ ان کے ساتھ وہ معلومات اور نجات کی باتوں کو شیئر کر سکیں۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے ساتھ ہو، ناظرین کو بڑی برکت دے، اور اس پروگرام کے وسیلے سے جتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان کو بلیس کرنا۔ یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور سندر نام کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عرض یہ ہے کہ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔